بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان کی گرما گرم سیاست، اور نہ تو مراسلہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، اور جنگ جو ہے، جو ٹکراؤ ہے، وہ حکومت کا صرف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یا کہا جائے نا کہ ایک عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی نیندوں میں، ان کی سکون میں مراسلہ حکومت کے کیا کہتے ہیں اٹک رہا ہے، یا کیا کہتے ہیں ان کا سکون برباد کیے بیٹھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو عدالتیں ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ بھی ان کا سکون برباد کیے بیٹھی ہے۔ مراسلہ حکومت جو ہے نا، اب اس طریقے سے لرز رہی ہے، اس طریقے سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف سے اپنا پتہ کھیلتے ہیں، دوسری طرف سے عدالت ہمارا پتہ اٹھا کے پلٹ دیتی ہے۔ اب جو سچویشن یہ ہے کہ عدالت نے بڑا کیٹیگوریکل مراسلہ حکومت اور اس کے جو حواری ہیں اور جو ادارے کنٹرولڈ ہوئے پڑے ہیں مراسلہ حکومت کے ہاتھوں، ان کو ایک آرڈر جاری کرتی ہے کہ آپ نے 17 اپریل کو ہر حالت میں فنڈ ریلیز کرنا ہے ECP کو، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ مگر جو آفیشیلز ہیں، کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے، اس کے علاوہ وزارت خزانہ کے، یہ جتنے بھی آفیشیلز ہیں، کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے اندر کام کرتے ہوئے لوگ ہیں، ان کا تعلق جو ہے، یا ان کا جو کیا کہتے ہیں انٹر لنک ہے، وہ وزارت خزانہ اور خاص کر کے اسحاق ڈار کے ساتھ بڑا اچھا ہے، یعنی کہ ریلیشن بڑا اچھا ہے۔ تو کوئی کیسے یہ امیجن کر لے کہ وزارت خزانہ کے اگینسٹ جائے، یا پھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈار صاحب کے اگینسٹ چلا جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ ہے، آئینی ادارہ ہے، اور آئین کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے، رول آف ریگولیشن قائم کرنے والا ادارہ ہے، عدل انصاف کیا کہتے ہیں پاکستان میں امپوز کرنے والا ہے۔ تو اس نے تو آئین کی بالادستی، آئین کو ہر حالت میں امپلیمنٹ کرنا ہے، چاہے کوئی اون کرے، این کرے، یا پھر آن کرے۔ اس نے ہر حالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان، چاہے چیف جسٹس کوئی بھی رہے، چاہے عمر عطا بندیال رہے، چاہے جو ثاقب نثار صاحب تھے وہ تھے، چاہے کوئی چودھری افتخار جیسا رہے، کوئی بھی، یا آنے والا اپ کمنگ کوئی بھی چیف جسٹس ہوگا، تو اس نے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے دینے ہیں۔ چاہے قاضی عیسیٰ فائز صاحب ہی ہوں، جو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے ان چوروں کے ساتھ بیٹھ گئے، مگر جب ان کے اوپر یہ اتنی بڑی ذمہ داری آنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور پورے پاکستان کی ذمہ داری ان کے اوپر آنی ہے رول آف ریگولیشن کی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیف جسٹس جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قلمدان دیا ہے، لوگوں کے فیصلے اس کے ہاتھ میں لکھ دیے ہیں کہ آپ ان عدل اور انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، اور کہا ہے کہ تم میرے لوگوں کے فیصلے عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، تو وہ پھر کسی کیا کہتے ہیں بددیانتی کا شکار ہو جائے، یا پھر وہ اپنی انا اور ضد، یا پھر کسی کے اشاروں پر چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آئین قانون کے مطابق کام کرنا۔ یہاں پر جو اب معاملہ آ چکا ہے پورے پاکستان میں، وہ یہ کہ آئین ہی نہیں نظر آ رہا۔ آئین کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کروانی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آرڈرز ہیں وہ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کے سروں پر 3 رکنی بینچ جو ہے، خاص کر کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، آج بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کے سر کے اوپر 3 رکنی بینچ کا بھوت سوار ہے۔ وہی ان کے اوساں خطا کرتا رہتا ہے ہر جگہ پہ، کسی بھی میٹنگ، کسی کارنر میٹنگ میں، کسی بھی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی انیروگیشن سیٹ اپ میں، وہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں تو کوئی سپیچ کرتے ہیں، تو جب بات عدلیہ کی آتی ہے، جب ان کو اپنے آگے ایک اپنی کیا کہتے ہیں لٹکتی ہوئی سیاست نظر آتی ہے،
کہ اب ہم لمکتے جا رہے ہیں، اب ہمارا بالکل وینش ہونے والا ہے ہر چیز، تو ان کے اوپر وہ 3 رکنی بینچ ان کے اوسان خطا کر رہا ہوتا ہے۔ آج بھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بات کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب، تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جو سٹے لیا گیا ہے یا جو پروسیڈنگ روک دی گئی ہے یا کیا کہتے ہیں کام سے روک دیا گیا ہے، اس کو اس بل کو روکا گیا ہے جب تک اس کو آئینی طریقے سے دیکھ نہیں دیا جاتا، جب تک اس کو ججمنٹ اس کے اوپر نہیں آ جاتی، تو 8 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کر رہا ہے۔ لیکن کسی نے ان کو بتایا نہیں، جو ان کے ساتھ ہواری بیٹھے تھے، چیلے جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، کہ میاں صاحب 8 رکنی بینچ ہے جس کو آپ بار بار 3 رکنی کہہ رہے ہیں، ایکچولی 3 رکنی بینچ نے ان کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے۔ تو یہ بار بار ان کے وہ کیا کہتے ہیں خوابوں سے، ان کے خیالوں سے، ان کے اوسان جو ہیں ان میں سے یہ 3 رکنی بینچ نہیں جا رہا ہے۔ تو خیر آج رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اسٹیٹ بینک کی جانب سے، وزارت خزانہ کی جانب سے، اور جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان رجسٹرار کے آفس میں، وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے، نہ تو ہمیں نگران حکومت یا وفاقی حکومت، کوئی بھی حکومت آپ دیکھ لیں، وہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی، کم از کم پنجاب کے الیکشن کے اندر 3,90,000 کے قریب کیا کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے پرسنز چاہیے۔ تو نہ تو ہمیں وزارت دفاع کہہ لیں آپ، یا نگران حکومت کہہ لیں، یا یہ چون کا مربع یہ کہہ لیں، یہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، وزارت خزانہ کی جانب سے بھی ہمیں کیٹیگوریکل کہہ دیا گیا ہے کہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے وہ وہاں سے آپ کا کیا کہتے ہیں جو فنڈ ہے وہ منظور ہوگا، اگر وہاں سے نہیں ہوتا، اجازت نہیں ملتی، تو اس کو قومی اسمبلی میں لایا جائے گا، تو وہاں سے پروسیڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو فنڈ جاری ہوں گے۔ ایک اور جو ڈائریکشن کل کی ڈیٹ میں دی گئی تھی وفاقی کابینہ کی جانب سے، اور وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹری کی جانب سے، ایک اسٹیٹ بینک کے جو آفیشیل سے ان کو دھمکایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کسی حالت میں بھی فنڈ جاری نہیں کریں گے براہ راست۔ اب جو سپریم کورٹ نے کہا وہ بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے، اور وہ بھی اسٹیٹ بینک کے آفیشیلز کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ براہ راست ڈائریکٹلی فنڈ جاری کرنے ہیں۔ اب جو آج رپورٹ جمع کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 20 ارب روپیہ ہے وہ ہم نے مختص کر لیا ہے، یعنی کہ اس کو بجٹ میں مختص کر لیا ہے جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، مگر اس کی جو کابینہ یا مطلب کہ جو قومی اسمبلی ہے ادھر سے منظوری ملے گی تو تب اس کو ریلیز کیا جائے گا۔ تو یہ ایک رپورٹ بنو کے گھڑ گڑ کے سارے کا سارا مجموعہ بنا کے بیچ میں غصہ ڈال کے بھیج دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ابھی تک اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے، کوئی ریئیکٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کی ڈیٹ میں یہ 3 رکنی بینچ جو ہے، جس میں جسٹس عمر عطا بلیال جو سربراہ ہیں 3 رکنی بینچ کے، جو الیکشن التوا کا کیس تھا اس میں جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہوا تھا، اور وہی آگے اس کو پروسیڈ کر رہا ہے پورے کیس کو۔ پھر اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب بڑے قابل جسٹس ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب بہت ہمبل جسٹس، تو یہ تینوں جسٹس بڑے زبردست ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں دیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بلیال صاحب کے ایک اسی کیس میں جب انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ ہم بہت سی چیزیں برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں کچھ لا علمی ہے یا جو باہر چل رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ ریمارکس سے اٹارنی جنرل صاحب کو دیے گئے تھے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جو باہر اور اندر لڑائی چل رہی ہے اس کو ختم کرتے یا اس میں کوئی ہماری ہیلپ کرتے، مگر آپ نے ہماری کوئی ہیلپ بھی نہیں کی۔ تو یہ چیزیں دن بدن بگڑتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ توہین عدالت کا جو پھندا ہے وہ میاں سانپ کے گلے میں کب پڑتا ہے
اور اس کی کابینہ کے گلے میں کب پڑتا ہے ایک چیز، کیونکہ توہین عدالت کی طرف یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ڈائریکٹلی آرڈر ریفیوز کرتے ہوئے بار بار اگین اینڈ اگین۔ اب یہ ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ برقرار رہے، مضبوط ہوتا جائے۔ آئین کو تو انہوں نے ویسے ان کے مطابق جو آئین کی شکیں ہیں، جو ان کی پسندیدہ ہیں، ان کو یہ ماننے کے لیے تیار ہے، مگر جو ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے شک، جو یہ کام کاروائیاں کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ خیر عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ اگر یہ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات نہیں مانیں گے تو توہین عدالت تو لگے گی، مگر ایک چیز واضح آتی ہے کہ پھر آئین جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو گیا ہے، اور اگر آئین ختم ہو گیا ہے تو سمپل سی بات ہے، پھر رائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا قانون پاکستان میں نافذ ہے۔ پھر تو کوئی بھی نکلے، پھر تو کوئی بھی حکومت آئے گی تو اس نے یہی لاد و لام سے کام لینا ہے، اس نے کبھی الیکشن نہیں ہونے دینا۔ جب اس کو لگے گا کہ اب وہ الیکشن جیت سکتا ہے تب وہ الیکشن ہونے دے گا، ورنہ کبھی الیکشن نہیں ہونے دے گا، جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کل اسلام آباد کیا کہتے ہیں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں عامر فاروق صاحب کے سامنے، اور وہ جو کیسز ہیں ان میں ان کو آگے کیا کہتے ہیں منظور ہوتی ہے ان کی ضمانت، یا پھر آگے کوئی مزید کیا کہتے ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ یعنی آج جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، اور انہوں نے کہا درخواست کی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ جتنے تمام کیسز میں حاضری ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ چیز الاؤ کرتے ہوئے اور ساتھ یہ ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی اگر اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ کوئی بھی شخص آئے گا تو اس کو اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں آج پیش ہوئے، وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو 140 مقدمات میں کیا کہتے ہیں ضمانت بھی دی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ محفوظ بھی سنایا گیا ہے، اور ایک درخواست اور جمع کرائی گئی تھی جو ان کی چال ہے کہ یہ عید کے دنوں میں کوئی مسیب کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی روک دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ کوئی اس طرح کی کیا کہتے ہیں ایکشن، کوئی اس قسم کا کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا جو بھی بنایا گیا ہے اس کے اوپر کوئی ایکٹ نہ ہو، تو وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں رکاوٹ ڈالی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ مقدمات میں ان کو ضمانت بھی دی گئی ہے، اور وہ ضمانت ہے 2 مئی تک۔ کچھ سماعت بھی جو ایک فل کورٹ کو بھجوائی گئی تھی جسٹس طارق سلیم شیخ کی جانب سے ایک درخواست، اور وہ فل کورٹ کی جانب بھیجی گئی تھی، تو وہ فل کورٹ ابھی تک کیا کہتے ہیں وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا انہوں نے۔ خیر وہ بھی آگے چلتا رہے گا، اور یہ جتنے مقدمات ہیں یہ انشاءاللہ خارج بھی ہو جائیں گے۔ پھر مزے کی بات ہے کل عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، وہاں پر ان کی سماعت ہے کچھ مقدمات میں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا سیکیورٹی پلان عمران خان صاحب کو کل دیا جاتا ہے، اور کہ کوئی نیا ایکٹ یا کوئی نئی چال جو ہے وہ کل ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں یہ حکومت دوبارہ نہ دہرائے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں جو کچھ ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔